خدا کے لیے اتنے سنگ دل مت بنے، اتنے سخت دل مت بنے. جتنی سختی آپ کسی کے ساتھ کر رہے ہیں، میک شور اتنی کریں جو آپ خود برداشت کر سکتے. ہسبینڈ ہے، اس نے دوسری شادی کی ہے، پہلی وائف نے دوسری وائف کو ڈیورس دلوا دی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کیا پہلی وائف خوش رہ لے گی یا ہسبینڈ خوش رہ لے گا یہ سب کرنے کے بعد؟ نہیں. خدا کے لیے دوسروں کو ہرٹ کرنا بند کریں. بس ہو گئی ہے اس دنیا میں ظلم دیکھ دیکھ کے. اس دنیا میں سب سے پینفل چیز میرے نزدیک صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو لوز کر دیں یا سچائی کا سامنا کریں. سم ٹائمس آپ کا ایک ایسی سچویشن میں موجود ہونا جہاں آپ کا کوئی لوڈ ون ہو، چاہے آپ کا کوئی چھوٹا بہن بھائی، آپ کا کوئی قریبی دوست، آپ کا پارٹنر، آپ کا ہسبینڈ، سم ٹائمس وہ کسی سچویشن سے گزر رہے ہیں یا آپ دونوں کے بیچ میں کوئی معاملہ ایسا ہو گیا جس کی وجہ سے آپ ایک اسٹیل میٹ پہ آ گئے ہیں، یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں بالکل پھنس سی گئی ہیں، اور لیٹ سپوز آپ اپنے پارٹنر کو بار بار سمجھانے کی، بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس چیز کا راستہ موجود ہے، یہ چیز سالو ہو سکتی ہے، اس کا سولوشن بھی موجود ہے، ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن فار ون ریزن اور اندر اس انسان نے ایسے جیسے ایک خاص چشمہ پہنا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اس چیز سے باہر دیکھ ہی نہیں پا رہا. آپ اس سے دنیا جہان کی کوئی بات کر رہے ہیں، اس کو نہ کچھ سنائی دے رہا نہ کچھ دکھائی، کیونکہ اس کا ویژن صرف اتنا ہے. شاید اگر وہ انسان آپ کی بات سن لے، شاید آپ کی زندگی آج مختلف ہو. اگر وہ آپ کا پارٹنر ہے یا آپ کا ہسبینڈ ہے، شاید اگر وہ آپ کی باتوں کو سمجھ جائے تو اس وقت نہ وہ پین سے گزرے نہ آپ، شاید اس وقت آپ دونوں اکٹھے ہوں. لیکن ون وے اور اندر انجانے میں وہ انسان اپنے ہی دماغ میں الجھن کا شکار ہے، ڈاؤٹس، فیئر، گلٹ. جیسے اس انسان کے اندر دو پرسنالٹیز ہیں، ایک وائٹ ایک ڈارک. جو وائٹ سائڈ ہے وہ اس کو بتاتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، جس کو گڈ سائڈ ہے، جبکہ جو ڈارک سائڈ ہے وہ اس کو بتاتی ہے نہیں کچھ بھی نہیں پاسبل، اور وہ دوبارہ فیئر کی حالت میں اور پھر سے وہی بیہیویئر جو سارا کچھ. اسی ایگزامپل اگر آپ کا کوئی چھوٹا بہن بھائی ہے تو آپ اس سے بھی لے سکتے ہیں کہ آپ اس کو بار بار سمجھا رہے ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں کچھ چیزیں دیکھی ہیں، آپ کے پاس ایک خاص نالج ہے، آپ ان کو بار بار کہہ رہے ہیں، وارن کر رہے ہیں، ان سے بات کہہ کے آپ نے پیار سے، فرینڈشپ سے، دوستی سے، لاڈ سے، غصے سے، ہر طرح کہہ کے دیکھ لیا کہ خدا کے لیے یہ چیز ایسے کر لو یا خدا کے لیے یہ چیز مت کرو. بٹ اس کے باوجود یا تو وہ آپ کو ہاں کہتے ہیں، یا وہ آپ کی بات سن ہی نہیں رہے، یا نہیں سننا چاہتے، یا جو بھی، اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے لیے آگے سختی ہونے والی ہے یا کچھ بھی ہے وٹ ایور. ایسے معاملات میں جب آپ کا کوئی اپنا آپ کی بات کو، یا آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو وقت سے پہلے چیزیں نظر آ جاتی ہیں. جب آپ کا کوئی اپنا جس کے لیے آپ ٹرولی اچھا چاہتے ہو، اور وہ اچھا صرف ان کی ذات تک نہ ہو، وہ اچھا ایسا اچھا ہو جو آپ دونوں کے مستقبل کے ساتھ جڑا ہو، تب کوئی انسان آپ کی بات نہ سنے، تب کوئی انسان آپ کی ایڈوائس کو نہ سمجھے اور پروسیس بھی نہ کر سکے. ایسا لگے کہ جیسے آپ جتنی مرضی دفعہ بول لیں، جیسے اگلا انسان جیسے پتھر کا ہو گیا، جیسے وہ گونگا بہرا ہو گیا آپ کے لیے، اس کو کوئی آواز نہ آپ کی سنتی ہے نہ سمجھ آتی ہے. یہ جو فیلنگ ہے اس وقت جو آپ بے بسی محسوس کرتے ہیں، میرا نہیں خیال اس سے زیادہ کوئی پینفل چیز ہے بسائڈز ڈیتھ. وہ تو ٹھیک ہے ایک پرماننٹ لاس ہے، لیکن یہ ایک بے بسی کا عالم ہے کہ آپ کسی کو جھنجھوڑ رہے ہیں، بار 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 اس کو بتا رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں، اس کی منت سماجت کر کے، کبھی اس کو پیار سے، کبھی لاڈ سے، کبھی ہنس کے، کبھی رو کے، پر کوئی آپ کی بات ہی نہیں سن رہا. ایسے معاملوں میں خاموش ہونا ہی بہتر ہے، کیونکہ سم ٹائمز آپ کچھ بھی کہہ لیں، کسی طرح بھی کہہ لیں، لیکن آپ کی باتوں کا اثر ہی نہیں ہے. اور سم ٹائمز آپ کے پاس ایک ہی چارہ رہ جاتا ہے، خاموشی کا. آپ کچھ بھی کہو تو وہ اثر نہیں رکھتا، معنی نہیں رکھتا. آپ کی بحث کر کر کے، لڑ لڑ کے، کہہ کے آپ کی خود کی بس ہو جاتی ہے، اور پھر بس آپ دیکھتے ہیں جو تماشا تقدیر نے شاید اس کے لیے لکھا ہے، آپ کے لیے لکھا ہے. یہ بات فیئر ہے کہ ہر انسان کی اپنی جرنی ہے اور اس کو فیصلے اپنی زندگی کے اسی طرح کرنے چاہیے. ہر انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے،
لیکن میرا خیال ہے کہ اگر زندگی میں ہمیں کوئی ایسا بڑا مل جائے، یا کوئی بڑا نہیں تو کم سے کم ہم سے نالج میں زیادہ سپیریئر ہو، تو ہمیں اس کی بات سن لینی چاہیے، ریگارڈلیس کہ ہم خود کیا فیل کر رہے ہیں۔ میرے خود کے اندر یہ چیز نہیں تھی، لیکن میں نے اس چیز کو اپنے اندر ڈالا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی میں نے کسی بڑے کی بات مانی ہے تو میرا ہمیشہ اس میں فائدہ ہوا ہے، میرا کوئی لاس نہیں ہوا۔ اسپیشلی اگر ایسی کوئی سچویشن ہے، آپ کوئی ایسا فیمیل یا میل ہیں جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا پارٹنر یا کوئی اور آپ کا پیار والا، جیسے آپ کا کوئی فیملی ممبر ہے، بہن بھائی ہے، کزن ہے، کوئی بہت قریبی دوست ہے، وہ آپ کو بہت عرصے سے کوئی بات سمجھا رہے ہیں یا بار بار ایک بات کہتے ہیں، تو پلیز ان لفظوں کو سن کے ان تک یہ دوبارہ بات کرنے کی کوشش کریں، آپ کا جو بھی معاملہ ہے۔ ہو سکتا ہے چیزیں آپ کے لیے اتنی مشکل نہ ہونی ہو، آپ خود اپنے لیے اتنی مشکل بنا رہے ہیں۔ اگر کوئی، جیسے میرے ان باکس میں آتی ہیں، اگر کوئی وائف اپنے ہسبینڈ کو جو ڈسٹنٹ ہے اسے بار بار رابطہ کر رہی ہے، اسے کچھ کہہ رہی ہے، اور وہ اس کی بات بھی سننے تک کے لیے تیار نہیں، وہ اس کو اتنا موقع بھی نہیں دے رہا کہ وہ اس کے پاس بیٹھ کے اس کی بات اس سے کرے، وہ فیمیل اتنی مجبور ہے، وہ کہتی کہ میں کیا اس سے بات کروں فون پہ، یا میں کیا کہوں، یہ تو پہلے ہی جو ہے ہر چیز سے جی چراتا ہے یا بھاگتا ہے، اس سے میں کچھ اور کہوں گی تو یہ مجھے ڈر لگتا ہے، جو ابھی بات کرتا ہے وہ بھی نہیں کرے گا۔ تو اتنے سخت مت ہوں، اگر آپ ایسے ہیں تو اتنے سخت مت ہوں، یا اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا انسان ایسا سخت ہے تو اس کو یہ ویڈیو سنوائیں۔ مے بی میری آواز کے پین سے، مے بی میرے احساس جو ہے میرے دل میں، اس سے شاید اس کے دل میں تھوڑی نرمی پیدا ہو، اس کا دل موم ہو جائے، وہ اپنی ڈھیٹ پن سے، ضد سے، انا سے، اپنی مینٹل کانفلکٹ سے، اپنے ٹراما سے تھوڑی سی دیر کے لیے باہر آئے۔ ہم سب کو زیادہ کچھ نہیں چاہیے ہوتا، جسٹ اے لٹل مومنٹ، اتنا سا لمحہ انسان کی زندگی کو یا بنا سکتا ہے یا بگاڑ سکتا ہے۔ تو پلیز، اگر آپ ایسے کوئی پرسن ہیں جس کو کوئی کچھ بہت عرصے سے بار بار کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی ریزن ہوگی۔ خدا کے لیے اتنے سنگ دل مت بنے، اتنے سخت دل مت بنے، جتنی سختی آپ کسی کے ساتھ کر رہے ہیں، میک شور اتنی کریں جو آپ خود برداشت کر سکتے ہیں۔ ہم انسان یہ بات نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں اچھا وہ تو فلانے کی بیٹی ہے، وہ فلانے کی بہو ہے، وہ فلانے کی بیوی ہے۔ نہیں، ہم سب آپس میں جڑے ہیں، ہم سب کا سورس ایک ہے، ہم ایک ہی درخت کی برانچز ہیں۔ ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں، وہ تکلیف ہمیں خود کو ہوتی ہے۔ یہ بات اس طرح آپ لوگ کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن ہوتا ایسے ہی ہے۔ ایسے کیسز ہیں جی، ہسبینڈ ہے، اس نے دوسری شادی کی ہے، پہلی وائف نے دوسری وائف کو ڈیورس دلوا دیے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کیا پہلی وائف خوش رہ لے گی یا ہسبینڈ خوش رہ لے گا یہ سب کرنے کے بعد؟ نہیں، کسی کی ماں بیٹی میں، ماں بہن میں، ایون بھائیوں میں، باپوں میں فرق نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں۔ جس دن ہم یہ سمجھ جائیں گے، ہم ایک دوسرے کو تکلیفیں دینا بند کریں گے۔ تو پلیز، نہ خود ہرٹ ہو نہ دوسروں کو کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو یوزفل لگی ہے تو پلیز اس کو دوسروں تک شیئر کریں، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میری آواز کو اتنا عام کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شعور آ سکے، اور لوگ خدا کے لیے دوسروں کو ہرٹ کرنا بند کریں۔ بس ہو گئی ہے اس دنیا میں ظلم دیکھ دیکھ کے۔ خدا حافظ۔